یا صاحب الزمان یا وارث قرآن. مگر یہ رسول میری زندگی میں کہاں ہے؟ میری زندگی میں، عمل میں، میری زبان پہ رسول ہے؟ مجھے عشق رسول ہے؟ نہیں مولانا صاحب، وہ تو ہمارے اہل سنت برادر ہیں، وہ محبت کرتے ہیں، ہم تو کہاں محبت کرتے ہیں رسول خدا سے. رسول کا تو ہمارے ہاں کہاں، وہ تو نعت پڑھتے ہیں، ہم کہاں نعت پڑھتے ہیں. عزیزان، عمل دکھائیں. رسول خدا مدینہ کی گلیوں میں جا رہے ہیں، ایک بچہ ملا. رسول خدا نے پوچھا کہ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ نہ، رسول خدا اس سے پوچھا کہ تم پروردگار سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ، میں اپنے ماں باپ سے زیادہ. کہا اور؟ کہا اپنے آپ سے زیادہ. کہا اور؟ کہا اپنی آنکھوں سے زیادہ. یعنی اب اپنی ایک ایک چیز کو بتاتا جا رہا ہے کہ میں پروردگار سے اتنی محبت کرتا ہوں. تو رسول خدا نے فرمایا مجھ سے کتنی محبت؟ نہیں، سب چیز سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ، اس سے زیادہ. تو کہا اللہ سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرتے ہو؟ کہا نہیں رسول اللہ، اللہ ہی کی خاطر تو میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہم صلی علی محمد. یعنی ایک بچہ بتا رہا ہے کہ وجہ کائنات کیا ہے، مگر میں اپنے رسول سے محبت کرتا ہوں. اور میں امام حسین سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ کیونکہ رسول نے کہا ہے. میں مولا کائنات کو مولا کیوں مانتا ہوں؟ رسول نے کہا ہے. مگر میں گھر سے تو کوئی بات نہیں لے کر آیا. عزیزان وقت، مگر رسول نہیں ہے میری زندگی میں. رسول کا تذکرہ میرے گھر پہ نہیں ہے. اگر میں کروں تو میرے بچے بھی عاشق رسول پیدا ہوں. میرے گھر میں سنت رسول پر عمل ہونا چاہیے. سونے سے پہلے اگر میں کوئی عمل بچوں کو کہہ رہا ہوں، ڈاکٹر تو کہتا ہے بیٹا دن میں 2 دفعہ برش کرو. آپ یہی بچے کو کہیں کہ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے دانتوں میں مسواک کرنی چاہیے. اب یہاں بچے کو ایک سنت بھی پتہ چل جائے گی، رسول سے محبت بھی ہوگی کہ ہاں میرا گھر میں بھی کوئی رسول کی گفتگو کر رہا ہے. رسول خدا بچے کو بوسہ دو، دن میں 10-12 دفعہ بچے کو بوسہ دیا کرو. کیونکہ یہ موانع جو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں 2 دن سے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ جو جب تک ہم ان رکاوٹوں کو دور نہیں کریں گے ہم آخری حجت تک نہیں پہنچ سکتے. اور یہ رکاوٹیں سب سے زیادہ میرے اپنے اندر پائی جاتی ہیں. آپ باہر گاڑی آپ کی گزر رہی ہو، پتھر پڑے ہوں، 4 چیزیں پڑی ہوں، تو آپ اس رکاوٹ کو ہٹائیں گے. لیکن اگر آپ کی گاڑی میں کوئی پرابلم ہو تو آپ سامنے روڈ بالکل کھلا ہوا ہو، آپ کی اپنی گاڑی کے اندر مسئلہ، آپ کی گاڑی حرکت ہی نہیں کرے گی. تو میرے اپنے اندر مشکلات ہیں، میرے اپنے گھر میں مشکلات ہیں. وہ ایک اور حصہ کہ یہ جو ہم تربیت اولاد کریں، میں نے کل عرض کیا پہلے تو ہماری اپنی تربیت ہو، پھر ہم اولاد کی تربیت کریں. لیکن اب اولاد کی جب ہم تربیت کریں تو اس میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ہم جو اسکول بھیجتے ہیں، اسکول میں پڑھتے ہیں، ٹیوشن میں جاتے ہیں، کبھی کبھی مدرسے بھی چلے جاتے ہیں. کیا یہ کافی ہے؟ کیا یہ کفایت کرتا ہے؟ کیا میں اس کو وقت دے رہا ہوں تربیت کا؟ عزیزان، تم بچہ اپنے ماں باپ کو اپنا اسوہ مانتا ہے، یعنی اپنے لیے ایک رول ماڈل مانگتا ہے. اگر ماں باپ اس کے رول ماڈل نہیں ہوں گے تو وہ کسی اور کو بنائے گا. تو میں پہلے تو اپنے کردار کو ایسا کروں، دوسرا میں اسے وقت دوں، میں اس سے گفتگو کروں، میں دیکھوں کہ میرا بچہ کتنی دیر جو ٹی وی دیکھ رہا ہے، کون سے کارٹون دیکھ رہا ہے، کون سی فلمیں دیکھ رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے. اگر اس کے حرکات و سکنات میں مجھے مختلف چیزیں نظر آتی ہیں تو مجھے دیکھنا چاہیے کہ یہ چیزیں وارد کہاں سے ہو رہی ہیں. یہ اب بولے نہیں میرے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا، میں صبح آفس جاتا ہوں، رات کو آتا ہوں، اتنا ٹائم. لیکن عزیزان محترم، تھوڑا بہت تو ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ کو پتا ہو کہ آپ کا بیٹا موبائل پہ، آپ کی بیٹی موبائل پر، جوان بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہماری آتی ہیں، کس سے بات کر رہی ہیں، کہاں بات کر رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے. لیکن یہاں ابو کے موبائل پہ بھی پاس ورڈ لگا ہوا ہے، بچوں کے موبائل پہ بھی پاس ورڈ لگا ہوا ہے. نہ ابا کا موبائل کوئی دیکھے، نہ بچوں کا موبائل کوئی دیکھے. یہی تو ہے کہ ہم نے اپنے لیے حریم شخصی یعنی پرائیویٹائزیشن، پرائیویسی اپنی بنائی ہوئی ہے. میری پرائیویسی ہے، وہ بچہ بولتا ہے میری بھی پرائیویسی ہے، میرے دوست ہیں. دوست کا معیار
کیا معیارات دوست کے ہیں ہمارے پاس؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں پروردگار کے، کیا فرماتے ہیں کہ دوست اس کو بناؤ کہ جسے دیکھ کر تمہیں خدا یاد آئے. ہے یہاں تو دیکھو لو وہی آ گیا، وہ آ گیا، یعنی کون آ گیا؟ یعنی شیطان کا پیروکار آ گیا. یعنی کیا واقعی ایسے دوست ہیں ہمارے؟ دیکھیں معاشرہ کہ رحم و کرم پر مت چھوڑے اپنی اولاد کو، معاشرہ تو کہیں اور لے کے جا رہا ہے، بربادی کی طرف ہے.